بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب حسن انجام کا 18واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا نام ہے دینی تعلیم سے محبت رکھنے والے کی موت۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو ساری باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور جو قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھتا ہو وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر لفظ میں خوبصورتی پنہا ہے، لیکن کچھ آیات کا حسن انسان کو سب چیزوں سے یکتا محسوس ہوتا ہے۔ میری پسندیدہ آیات میں سے ایک سورہ کہف کی وہ آیت ہے کہ اگر دنیا کے تمام درخت کلمے بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی اور ان کو دگنا کر دیا جائے اور اس سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر اور درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس حقیقت کا اندازہ آپ کو کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہ کر شدت سے ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے کا شوقین ہو۔ اس کی ہر بات میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اصل عالم تو وہ ہے جو علم پر عمل کرنے والا ہو، ورنہ باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ میں آپ کو اپنے شوہر کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ان کی عمر 23 سال تھی، وہ قرآن کے حافظ تھے۔ مڈل پاس کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا اور بعد ازاں 8 سالہ کورس بھی کیا۔ ان کو اسی دوران شوق ہوا کہ کاش وہ بھی مدینہ یونیورسٹی جا سکیں، وہاں سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس تمنا کو، علم کی اس تڑپ کو پورا کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔ وہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور ساتھ میں بچوں کو صبح و شام ناظرہ بھی پڑھاتے تھے۔ زندگی میں ذمہ داریوں کا ان پر بہت بوجھ تھا۔ انہی دنوں ان کی مجھ سے شادی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی شادی کو اپنے علم کا سفر روکنے کا بہانہ نہیں بننے دیا۔ شادی کے دن بھی انہوں نے باقاعدہ مسجد میں امامت کروائی۔ بعد میں مجھے بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بہت شوق تھا کہ ان کی بیوی بھی دینی تعلیم سے آراستہ ہو۔ اکثر کہتے کہ میں اپنی بیوی کو الہدیٰ میں داخل کروا کر مدینہ یونیورسٹی جاؤں گا، پھر ہم دونوں مل کر دین کی خدمت کریں گے۔ پھر جیسا کہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے، شادی کے بعد لڑکی کی تعلیم پہ لوگ اکثر خفا رہتے ہیں۔ سو گھر کے ایک دو افراد کے سوا میرے الہدیٰ آنے پر کوئی ہوش نہ تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ بیوی کو الہدیٰ بھیج دو گے تو گھر میں دل نہیں لگے گا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور میرا داخلہ الہدیٰ میں ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھے اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں ہو جائے، مگر انسان کی زندگی جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی کم عمر اس کی تمنائیں ہیں۔ ہم فیصلے کرتے رہ جاتے ہیں اور اوپر کوئی ہمارا فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں نے 1 جنوری کو الہدیٰ آنا تھا اور ہم 18 دسمبر 2011 کو یونیفارم لینے جا رہے تھے۔ میری امی اور بھائی بھی ساتھ تھے، لہٰذا ہمیں بازار چھوڑ کر میرے بھائی کے ساتھ مسجد چلے گئے۔ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، پھر قرآن پڑھتے رہے۔ بازار سے واپسی پر میری امی اور وہ ایک بائک پر بیٹھے، جبکہ میں اور بھائی دوسری بائک پر تھے۔ ان کی بائک آگے تھی اور ہم پیچھے آ رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سائڈ پر کھڑی ایک ٹرالی کے ساتھ ان کی بائک ٹکرا گئی۔ اتنے میں ہم پیچھے سے آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ امی نیچے گری ہوئی ہیں اور وہ آرام سے نیچے لیٹ رہے ہیں، جیسا کہ فرشتے لٹا رہے ہوں۔ میں نے پیچھے سے پکڑا اور سر گود میں رکھ لیا۔ دیکھا کہ ناک پر چوٹ لگی ہے، لیکن باقی ٹھیک ہے۔ اللہ سے ان کی زندگی کی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ہسپتال جاتے ہوئے گاڑی میں اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں دعائیں کرتی رہی، لیکن وہ جا چکے تھے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹرز نے چیک کر کے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ مغرب کے وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ میت گھر میں رکھی ہوئی تھی، مگر اللہ کی توفیق سے وقت پر نمازیں ادا کیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اپنے لیے صبر مانگا۔ یہ بہت مشکل تھا، بہت ہمت کے کاموں میں سے تھا، مگر وہ وقت بھی گزر ہی گیا۔ اب یاد کروں تو سوچتی ہوں کہ گو کہ صرف 5 ماہ گزارے ہم نے ایک ساتھ، مگر وہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھے۔ ہمارے دن بہت اچھے گزرے۔ وہ مجھے نیک کام کرنے کی ترغیب دیتے، دعائیں یاد کرواتے اور تلاوت سنتے۔ میرا بھائی حافظ قرآن تھا، مگر نہ قرآن کی تلاوت کرتا اور نہ نماز پڑھتا تھا۔ اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے منزل سنتے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ساتھ لے جاتے۔ اب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ان کی جگہ امامت کی ذمہ داری سے انجام دے رہا ہے، الحمدللہ۔ میرے شوہر اپنے والدین کے بہت خدمت گزار تھے۔ رات کو اپنے والد اور والدہ کو دبا کر چائے پلا کر سوتے تھے۔ والدین بھی ان کو دعاؤں میں بہت یاد رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت صبر دیا ہے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے، آمین۔ موت انسان کی گھات میں ہے، جو اس کے منصوبوں اور ارادوں سے ایک طرف مقررہ وقت پر آن پہنچتی ہے۔ البتہ اعلیٰ مقصد زندگی اپنانا اور اپنے علاوہ دوسروں سے بھی دینی خیرخواہی کرتے ہوئے جینا اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ ایسے بندے ہوا کم جئیں یا زیادہ، وہ اپنی آخرت سنوارنے کے علاوہ دنیا والوں کے لیے بھی بذات خود بہترین مثال